قرآن پاک نے سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں کہا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے برابر نہیں، پہلوں کا مقام بلند ہے، پہلوں کا مقام اونچا ہے۔ پھر اللہ کو پتا تھا کہ بدبخت آئیں گے، وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے وہ طلقاء ہیں۔ ایمان کا لفظ نہیں ہے۔ بندیالوی صاحب ایمان کا لفظ مجھے دکھا دیں آپ۔ مولوی صاحب اپنی بات کو تو یہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان حدیث کو یہ اہمیت نہیں دے رہا یہ مولوی، بلکہ اس کے سامنے حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، کہتا ہے یہ تاریخی روایات ہیں، اور کہتا نہیں قرآن مجید ہمارے سامنے دلیل کے طور پہ لاؤ، اور پھر جب خود قرآن کی آیت پیش کرتا ہے تو قرآن مجید کی آیت میں تحریف کرتے ہیں یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر سے ہوں گے، اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے مقتدیوں سے یہ خطاب فرما رہے ہیں، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اور چیخ چیخ کر یہ گفتگو کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی بھی طرح سے کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں مانی جائے گی، کوئی تاریخی روایت نہیں تسلیم کی جائے گی، کیونکہ ہم قرآن مجید پیش کر رہے ہیں۔ وہ اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی تک ان کا ماننا یہ ہو کہ حدیثیں کچھ نہیں ہوتی، حالانکہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیت قابل قبول ہے، متواتر ہے، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح روایات بھی حجت ہوتی ہیں۔ یہ منکرین حدیث نہیں ہے، لیکن یہ ناسبیت میں اتنے آگے یہ لوگ چلے گئے ہیں کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ جس طرح دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو کہ جناب یہ تو ساری یہ لوگ جو طلقاء کے بارے میں یہ روایات پیش کرتے ہیں، یہ طلقاء کے بارے میں جو یہ گفتگو ہوتی ہے، تو یہ سب تاریخی باتیں ہیں، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، حدیث میں ان کی کوئی مذمت نہیں آئی ہے، حدیث میں تو ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، وہ ان کا تو یہ سٹیٹس ہے، بڑے بڑے ان کے القابات پیش کرتے تھے۔ تو لوگوں کو دھوکہ کیسے دیتے تھے کہ جناب مودودی صاحب نے تو خلافت و ملوکیت میں ساری کی ساری تاریخی روایتیں لکھی ہیں، طبری سے لی ہیں، ابن خلدون سے لی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اس میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے، حدیث میں تو ان کی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ اپنے لوگوں کو خوش کیا کرتے تھے اور انہیں ان کے عقیدوں کے اوپر برقرار رکھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کے کسٹمر نہ ٹوٹ جائیں۔ لیکن جب احادیث سامنے آئیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، روایات ان کے سامنے آ گئی، امام نسائی کے حالات زندگی آ گئے، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی آ گئے، عبدالرزاق الصنعانی کی روایات ان کے سامنے آ گئی، امام بخاری کے اساتذہ کا موقف سامنے آ گیا، امام نسائی کی شہادت، اور انٹرنیٹ کے ساتھ یہ لوگوں کو باتیں معلوم ہونے لگی۔ احادیث جب ان کے سامنے آئی کہ بخاری مسلم میں تو یہ ہے کہ عمار کو باغی گروہ شہید کرے گا، اور باغی گروہ ہمارے اہل سنت کے محدثین نے لکھا ہے کہ کون لوگ ہیں، جب یہ معلوم ہوا نا کہ تو حدیث کی باتیں ہیں، مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں وہ عام لوگوں کے لیے لکھی ہے، یونیورسٹی اور کالجز کے لوگوں کے لیے، تو اس میں انہوں نے وہی انداز اختیار کیا، تو وہاں پہ تو ان کا دھوکہ چل گیا۔ لیکن احادیث کے مقابلے میں یہ لوگ فیل ہو گئے، ان کے سارے کرتب فیل ہو گئے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلے میں فرعون نے جادوگر پیش کیے اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان سب کو نگل لیا، تو اس طرح آج کے زمانے میں ان کے سارے کرتب فیل ہو گئے ہیں، سارے کرتب فیل ہو گئے ہیں، اور یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، مجھے اس بات کے اوپر بہت ہنسی آتی ہے کہ جب میں ان کی منہ سے یہ بات سنتا ہوں کہ جناب نہیں 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 نہیں، روایت نہیں، قرآن پیش کرے، ہمیں تو قرآن کی آیت سے یہ موقف بتاؤ، قرآن کی آیت سے یہ عقیدہ ثابت کرو۔ بات تو تم کبھی یعنی جب ثابت کرنے کے اوپر آتے ہو تو اپنے بزرگوں کے اقوال سے ثابت کرتے ہو، قصے کہانیوں سے بھی موقف ثابت کر لیتے ہو، کوئی جھوٹا قصہ بیان ہوتا ہے۔ مولانا رومی نے مثنوی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیطان نے فلاں کو نماز کے لیے بیدار کیا، یہ وہاں سے بھی فضیلت ثابت کرتے ہیں۔ تو جب ماننے پر آتے ہیں تو یہ پھر روایات تو دور کی بات ہے، یہ اپنے بزرگوں کے اقوال سے، کہانیوں سے بھی فضائل ثابت کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کے سامنے احادیث پڑھتے ہیں، صحیح احادیث پیش کرتے ہیں، مستند روایات اہل السنت والجماعت کی کتب سے، تو کہتے ہیں روایت نہیں، قرآن کی آیت ہمارے سامنے پڑھو۔
ہم قرآن کی آیت مانیں گے، یا ہم ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے اگر ان کے سامنے کوئی موقف پیش کرتے تو کہتے ہیں نہیں قرآن سے ہمیں بتاؤ کہ امامت کیا ہے، ہم تو قرآن کی بات، گویا کہ ان کا یہ صرف اور صرف قرآن کو مانتے ہوں، حالانکہ یہ قرآنسٹ نہیں ہے، اہل قرآن نہیں ہے۔ ابھی تک یہ لوگ اہل قرآن کو گمراہ کہتے رہے ہیں، زندیق کہتے رہے ہیں، پرویزی، چکڑالوی وغیرہ وغیرہ اس طرح سے کر کے ان سے گفتگو کرتے تھے، لیکن اب یہ انہی کے موقف میں آ گیا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ان کے موقف میں ان کے لیے نجات ہے، یہ وہیں سے بچ سکتے ہیں، یہ صرف اسی موقف سے بچ سکتے ہیں۔ اور میں تو چاہتا ہی ہوں کہ یہ لوگ قرآنسٹ ہو جائیں، یا کہ تاکہ ان کی بات ایک طرف تو سامنے آ جائے نا، معلوم تو ہو جائے کہ بھائی ان کا موقف کیا ہے۔ یہ تو اگر ان کے سامنے آپ روایت رکھیں گے، یہ وہاں سے چھلانگ لگا لیں گے، جناب قرآن مجید کی آیت کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر آپ ان کے سامنے کسی بزرگ کا قول پیش کریں گے تو کہیں گے نہیں حدیث سے پیش کرو، حدیث سے پیش کریں گے تو کہیں گے نہیں قرآن مجید سے پیش کرو، اور اپنی باری جب آتی ہے تو پھر یہ فضائل اعمال سے بھی اور فیضان سنت سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یا شیخ غلام اللہ خان کی تفسیر جواہر القرآن سے وہاں سے بھی پڑھ کے نوٹس لکھ کے خطابات کرتے ہیں۔ مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب، میں نے بھی تفسیر جواہر القرآن پڑھی ہے، اور آپ نے جو انجینئر مرزا صاحب سے یہ کہا ہے کہ چیلنج ہے، اور کہ بھائی یہ میں ایسی چیز پیش کروں کہ جو تمہاری ہر دلیل کو کھا جائے گا، آپ نے انجینئر صاحب کو چیلنج دیا ہے کہ آپ قرآن پیش کر رہے ہیں، مجھے تو یہ بات قبول ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات مجھ سے کہہ دیں کہ قرآن سے دلیل، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دلیل قرآن مجید سے کیا ہے۔ اس کلپ میں یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید میں جب ایک بات آ گئی تو کسی طرح سے کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی، ان کی اس بات کو آپ سمجھ گئے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، اس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اسی لیے میں نے آج سے 6 مہینے 1 سال پہلے میں نے اس آیت کے اوپر گفتگو کی تھی، یہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، عامت الناس کو، کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ عوام کے سامنے جب آپ یہ بات کر دیں گے کہ جی قرآن میں آیا ہے، تو عوام تو پاگل تو نہیں ہے، وہ قرآن و سنت سے محبت کرنے والی ہے، وہ تو اس بات کو مانے گی۔ اس کے ذہن میں تو آپ نے یہ بٹھایا ہوا ہے کہ مولوی صاحب نے جو بات کر دی نا تو اس کی بات بھی قرآن مجید ہے۔ مولوی صاحب اپنی بات کو تو یہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان حدیث کو یہ اہمیت نہیں دے رہا یہ مولوی، بلکہ اس کے سامنے حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، کہتا ہے یہ تاریخی روایات ہے، اور کہتا ہے نہیں قرآن مجید ہمارے سامنے دلیل کے طور پہ لاؤ، اور پھر جب خود قرآن کی آیت پیش کرتا ہے تو قرآن مجید کی آیت میں تحریف کرتے ہیں یہ۔ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، میں نے بھی اشاعت التوحید و سنت کا نصاب بھی پڑھا ہے، اور ان کے علماء کرام کی شاگردگی میں رہ کر قرآن مجید کو ترجمے سے بھی پڑھا۔ آپ نے غالباً شیخ غلام اللہ خان صاحب سے پڑھا ہوگا، اور ہم نے بھی تلمذ اختیار، ہمیں بھی پتا ہے کہ کس طرح سے استدلال کرتے ہیں آپ لوگ۔ تو خیر بہرحال میں بڑے احترام کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ کی خدمت کے اندر یہ بات میں رکھ رہا ہوں بڑے احترام کے ساتھ، کہ آپ نے جو یہ آیت قرآن مجید کی پیش کی ہے اپنے موقف کے اوپر، اور اس کا جو ترجمہ آپ نے کیا ہے، اگر یہ آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے تو یہ قرآن مجید کی آیت کے اندر بالکل تحریف آپ نے کی ہے، وہی کام کیا ہے جو یہود کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متواتر حدیث ہے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم، یہ میری یہ امت، یہ گزشتہ اقوام کی پیروی کرے گی، جس طرح جوتا جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے، بالش بالش کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل ان کے نقش قدم پہ چلے گی۔ تو آپ نے وہی کام کیا ہے، بالکل میں آپ کو بتاؤں بڑی چالاکی کے ساتھ، اور یہ تو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں سادہ لوہ نمازیوں کو، بیچاروں کو، ریڑھی لگانے والوں کو، جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں آپ کے پاس، اور بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادات کرنے کے لیے کچھ سیکھ لیں گے، انہیں کیا پتا کہ آپ تو ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ غلط ترجمہ کرتے ہیں قرآن مجید کا، کتنا غلط ترجمہ کیا ہے۔ سورۃ الحدید سورت نمبر 57 کی آیت نمبر 10 کو پڑھتے ہوئے، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، مولانا صاحب وقت آپ کے لیے قیامت تک کا ہے، جب بھی آپ کہیں گے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، یہ آیت کے اندر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو معنی آپ نے مراد لیا یہ کہاں سے بنتا ہے۔
میں یہ اس آیت کو پڑھتا ہوں. اگر میری پچھلی ویڈیو کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ضرور دیکھ سکتے ہیں. یہ اوپر ویڈیو آپ شو ہو رہی ہے, اس کا ٹائٹل ہے, اس ویڈیو کو آپ دیکھیے گا. اس میں نے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی ہے. یہاں پر میں صرف مولانا عطا اللہ صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اور یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ عامت الناس کو بھی واقفیت ہو جائے کہ ہمارے ہاں یہ اسلامک اسکالر کس طرح سے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ عربی سیکھیں اور خود قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں, خود قرآن کو پڑھیں, خود ترجمہ کریں, غور کریں کہ یہاں پر یہ لفظ لکھا ہے کہ نہیں لکھا. اور یہ مولوی حضرات اسی لیے لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں, اسی وجہ سے منع کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی چوری معلوم نہ ہو جائے. کتنی چوری کرتے ہیں یہ, کہیں پر تو یہ لوگ ترجمے کے اندر خیانت کرتے ہیں, اور اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دوں گا. آج جو مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ ویڈیو بھی آپ نے ان کی دیکھ لی ہے, تو آپ کہیں گے کہ الیاذ باللہ, یہاں پر تو یہ بات ہے ہی نہیں کہ جو مولوی صاحب یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے تاکہ ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور تاکہ گفتگو آپ کو سمجھ میں آتی رہے. ان کا دعویٰ کیا ہے؟ سورۃ الحدید سورت نمبر 57 کی آیت نمبر 10 سے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ خواہ فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ ہوں, مؤمنین ہوں, یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے لوگ ہوں. میرے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا کہ خواہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہوں یا خواہ فتح مکہ کے بعد نئے لوگ ایمان لانے والے ہوں, یہ دونوں آپس میں درجات میں برابر تو نہیں ہے, لیکن اللہ ان دونوں سے راضی ہے, دونوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. یہ ان کا مدعا ہے, اور یہ کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں, خواہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد طلقاء ہوں, وہ لوگ مؤلفۃ القلوب ہوں, جو لوگ بھی ہوں, جن میں اموی حکمران وغیرہ لوگ آتے ہیں, بنو امیہ کے لوگ بھی اس میں بڑے نام شامل ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب دونوں برابر تو نہیں ہیں, لیکن دونوں جنتی ہیں. یہ مدعا, ان کا دعویٰ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اور آپ ان کا کلپ بھی دیکھ چکے ہیں, تو اب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن یہاں پر یہ لفظ موجود ہے یا نہیں ہے, قرآن کہہ کیا رہا ہے. تو قرآن کی طرف ہم آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قرآن مجید کی سورۃ الحدید سورت نمبر 57 آیت نمبر 10 ہے. 10 فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. ترجمہ سنیے گا, غور سے سنیے گا, ایک ایک لفظ کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے تاکہ یہ مسئلہ آپ کو ازبر ہو جائے, اور کل کوئی مولوی آپ کے سامنے دوبارہ سے یہ آیت پڑھ کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کے سامنے اس کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کر دکھا سکیں. اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو اس میں آپ اس آیت کو کھول سکتے ہیں, سورت نمبر 57 اور ورس نمبر 10. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. کیا ہوا؟ صحابہ کرام سے گفتگو ہو رہی ہے. کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ انداز کو دیکھیے, انداز کیا ہے قرآن مجید کا. قرآن عتاب کر رہا ہے, قرآن یہاں پر عتاب کر رہا ہے, یہ تعریفی کلمات نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے لا یستوی برابر نہیں ہے, منکم تم میں سے یعنی جو تم لوگ موجود ہو, تم لوگ پہلے مخاطبین وہی ہیں. من انفقا, جس نے انفاق کیا, من قبل الفتح وقاتل, فتح سے پہلے اور قتال کیا ہو. جس نے فتح سے پہلے قتال کیا ہو اور انفاق کیا ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو, یہ برابر نہیں ہے. یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہے. کن کے ساتھ؟ یہ لوگ برابر نہیں ہے کن کے ساتھ؟ اب درمیان میں ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, ان لوگوں کے ساتھ برابر نہیں ہے کہ جنہوں نے فتح کے بعد انفاق اور قتال کیا ہو. یہ جو پہلے جو لوگ ہیں یہ درجے میں بڑے ہیں ان لوگوں سے کہ جو بعد میں کیا کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں اور قتال کرتے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان دونوں کے ساتھ الحسنہ جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ جنتی ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اب یہ آیت ہے, اب اس سے اگلی آیت ہے, آیت نمبر 11 ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے۔ اللہ کو قرض حسنہ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ ایسی نیکی کریں کہ اس سے واپس کی آپ کو تمنا، آپ اس کی واپسی کی خواہش نہ کریں۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ اس کو دگنا کر دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے اجر کریم ہے۔ اس پوری صورت کے اندر گفتگو یہاں پر پچھلی آیت نمبر 8 سے گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی راہ میں ابھارا جا رہا ہے خرچ کرنے کے اوپر، قتال کرنے کے اوپر۔ آپ دیکھیے اسی صورت کی آیت نمبر 8 میں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے مومنین کے ساتھ، کیونکہ پچھلی آیت کے اندر آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ جس میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ تو یہ اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا سیاق و سباق یہاں پر گفتگو ہے صحابہ کرام کو ابھارا جا رہا ہے انفاق کرنے کے اوپر اور قتال کرنے کے اوپر۔ اب جب آپ ان کا مدعا سمجھ چکے کہ وہ اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ خواہ فتح مکہ سے پہلے کے لوگ جو ایمان رکھتے ہوں یا جو ابھی فتح مکہ تک مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، اور وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ یہ دونوں اللہ کے ہاں جنتی ہیں، لیکن مرتبہ میں برابر نہیں ہے۔ مرتبہ میں یہ فتح سے پہلے والے لوگ یہ کیا ہے؟ یہ مرتبہ میں زیادہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو کہتا ہوں مولانا عطا اللہ صاحب تا قیامت آپ کے لیے، جس طرح آپ نے کہا نا چیلنج ہے انجینئر صاحب کو کہا، تو آپ مجھے چیلنج دیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں آپ مجھے یہ ثابت کر کے دکھا، یہ آیت بتا دیں کہ آپ نے ایمان کا ترجمہ کیسے کیا کہ جو لوگ فتح کے بعد ایمان لے آئے، فتح سے پہلے ایمان لائے ہوں فتح کے بعد ایمان لائے ہوں، وہ برابر نہیں ہے۔ یہاں پر یہ گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں کہ نئے نئے لوگ وہ مسلمان ہو جائے فتح کے بعد۔ آیت کو اگر آپ پڑھیں گے اپنے سامنے، اس کو کھول دیجئے قرآن کی آیت کو، تو قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ لا یستوی منکم، برابر نہیں ہے تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح سے پہلے قتال کیا اور انفاق کیا ہو، ان کے ساتھ کہ جو فتح کے بعد انفاق اور قتال کرنے والے ہیں۔ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اس میں تو یہ ایمان کا لفظ ہی نہیں ہے کہ جو فتح سے پہلے ایمان لایا ہو وہ اور جو فتح سے بعد ایمان لایا ہو، یہ برابر نہیں ہے، لیکن اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے ہی نہیں میرے بھائی، کیوں قرآن مجید کے اندر اپنے الفاظ ڈال رہے ہو؟ قرآن میں یہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر درست مفہوم کیا ہے؟ مولانا عطا اللہ صاحب غور سے سنیے گا، قرآن مجید کا فہم یہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں تدبر یہ ہوتا ہے، اور یہ آتا ہے علی کی محبت کے ساتھ، کہ جب اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ آپ ان کی اتباع کرتے ہیں تو چونکہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں الثقلین، تو تب آپ کو قرآن کے اندر تدبر آتا ہے، ورنہ تو پھر آپ تحریف ہی کرتے رہیں گے، تلبس ہی کرتے رہیں گے، اور لوگوں کے اندر اپنے تحکمات کا اجرا کریں گے، لوگوں پہ زبردستی اپنی مرضی مسلط کریں گے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، سنیے گا، کہہ رہا ہے کہ برابر نہیں ہے تم میں سے، وما لکم اللہ تنفقوا، شروع سے پڑھیے، وما لکم اللہ تنفقوا، کیا ہوا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ شخص جس نے انفاق کیا ہو فتح سے پہلے اور قتال کیا ہو۔ یہ درجے میں بڑے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انفاق کیا بعد میں اور قتال کیا، ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جنتی ہے۔ مفہوم مراد یہ ہے کہ یہاں پر فتح سے یہ لوگ دو گروہ یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، یہ فتح سے پہلے لوگ موجود ہیں، فتح سے پہلے صحابہ، اور یہ جو فتح ہے نا، فتح یہاں پر فتح مکہ کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے نزدیک جو فتح ہے وہ صلح حدیبیہ مراد ہے، اور بخاری کے اندر روایت ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تم لوگ سمجھتے ہو فتح مکہ کو فتح، ہاں وہ فتح ہے، لیکن ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے نزدیک فتح کیا ہے؟ وہ حدیبیہ ہے، اور لہٰذا آپ ہی کا اصول ہے کہ صحابہ کی بیان کردہ تفسیر وہ سب سے مقدم ہوگی، تو لہٰذا یہاں پر فتح سے مراد کیا ہے؟ حدیبیہ ہے، نہ کہ فتح مکہ۔ اور اگر فتح مکہ بھی مان لیا جائے، آپ کی اس تعبیر کو بھی مان لیا جائے، تب بھی آپ کا یہ معنی درست نہیں بنتا ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فتح کے بعد ایمان لانے والے، کیونکہ قرآن میں ایمان کا لفظ یہ موجود نہیں ہے کہ یہاں پر یہ کہا ہو اولئک اعظم درجۃ من الذین
آمنوا وانفقوا من بعد وقاتلوا، نہیں، یہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں. یہاں پر کیا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ فتح سے پہلے ایسے لوگ موجود ہیں صحابہ کرام میں سے کہ جنہوں نے انفاق اور قتال دونوں کیا ہے، جنہوں نے بدر میں جہاد کیا ہے، احد میں کیا ہے، خیبر میں کیا ہے، اور انفاق بھی ساتھ ساتھ میں کرتے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے ہیں، غریب کی مدد کرتے رہے ہیں، جہاد کی راہ میں خرچ کرتے رہے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں. اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو فتح سے پہلے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے انفاق اور قتال نہیں کیا، جنہوں نے ابھی تک انفاق بھی نہیں کیا، خرچ بھی نہیں کیا، اور وہ قتال بھی نہیں کرتے، جہاد بھی نہیں کرتے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ تم اللہ کی راہ میں کیوں انفاق اور قتال نہیں کر رہے؟ چلو انفاق کا تو اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا، انفاق تو وہ کرے گا کہ جس کے پاس مال و دولت ہوگا. قتال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ انفاق کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے چھوٹ دے دی، ان کو یہ کہہ دیا کہ یعنی ضروری نہیں ہے لیکن اس چیز کی طرف کہ ان کی، چونکہ انہوں نے پہلے فتح سے پہلے ایمان لایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. فتح سے پہلے ایمان لانا بھی بہت بڑی بات ہے، چونکہ فتح کے اوپر تو اسلام اسٹیبلش ہو گیا نا اس خطے کے اندر، اور ایک سیاسی طاقت مل گئی. مشرکین مکہ کا رعب دبدبہ وہ ختم ہو گیا، اور اسلام کے اوپر وہ ظلم جو وہ کرتے تھے اب وہ منمانیاں ان کی ختم ہو گئی ہیں، اب وہ مرعوب ہو گئے ہیں. تو اس لیے فتح سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے تو مشکل وقت میں اسلام قبول کیا تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رکھا ہے. فرمایا کہ اگر انہوں نے انفاق اور قتال نہیں بھی کیا تو پھر بھی اللہ ان سے راضی ہے، ان کو جنت کا وعدہ ہے، ان کے لیے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اچھائی کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں اسلام قبول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور اس مسلم معاشرے کا حصہ بنے ہیں. اگرچہ انہوں نے انفاق اور قتال نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کے لیے حسنہ ہے، چونکہ مشکل وقت میں یہ آئے ہیں، فتح سے پہلے آئے ہیں، فتح سے پہلے آئے ہیں. خواہ فتح سے مراد حدیبیہ ہو یا فتح سے مراد فتح مکہ ہو، کیونکہ حدیبیہ میں بھی جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی تو انہوں نے مسلمانوں کی حیثیت کو قبول کر لیا کہ مسلمان وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے، مومنین وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ، اور جن کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی حیثیت کو، اس کے مرتبے کو قبول کر لیتے ہیں، ورنہ تو پھر گفتگو نہیں ہوتی ہے. تو حدیبیہ وہ فتح ہے، صحابہ کرام حدیبیہ کو ہی فتح سمجھتے تھے. تو اب یہ جو دونوں کیٹیگری ہیں صحابہ میں، یہ فتح سے پہلے موجود ہیں، فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے یا فتح حدیبیہ سے پہلے، یہ دونوں موجود ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم انفاق اور قتال کیوں نہیں کر رہے؟ یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ جو فتح سے تک ابھی تک تو مسلمان نہیں تھا، ابھی تک تو وہ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا، ابھی تک تو وہ مسلمانوں کو مکہ سے نکال رہا تھا، ابھی تک تو وہ مسلمانوں کے خلاف بدر کر رہا ہے یا احد کر رہا ہے یا وہ خندق کر رہا ہے، اور فتح کے اوپر وہ مسلمان ہو گیا تو لہٰذا وہ اس بعد اللہ الحسنہ کے اندر شامل ہو گیا. نہیں، اس آیت کے اندر یہ مراد نہیں ہے. مجھے یہاں پہ دکھائیے کہ یہاں پر ایمان کا لفظ کہاں موجود ہے. کیوں قرآن مجید کے اندر تحریف کرتے ہیں، غلط معنی بیان کرتے ہیں؟ اس آیت کا واضح مفہوم جو قرآن کی الفاظ سے، اس کے نص سے جو چیز معنی لیا جا رہا ہے، جو چیز معنی سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ فتح سے پہلے جنہوں نے انفاق اور قتال کیا ہے اور فتح سے بعد جنہوں نے انفاق اور قتال کی، یہ آپس میں برابر نہیں ہے. کیونکہ فتح سے بعد اگر یہ انفاق اور قتال کرتے ہیں تو اب تو ان کو مال غنیمت بھی مل رہا ہے، اب ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہے. تو اب تو اس کی فتح کے بعد کی جو جہاد ہے اس کی وہ فضیلت درجہ نہیں ہے کہ جو مشکل وقت کے اندر، جو مکہ کے اندر جنہوں نے صبر کیا ہو، بلال جیسے جس شخص کو کہ جو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا گیا ہو، خباب ابن ارد جیسا تو وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خباب جس کی کمر کے اندر گڈھے پڑ گئے ہوں اور وہاں پر اس کی اتنے انگاروں پر اس کو لٹایا گیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو چیرتے ہوئے انگارے اس کے سینے تک پہنچ گئے ہوں. ایسا شخص تو موجود نہیں ہے نا. تو جتنی جو یعنی خباب کے برابر تو نہیں ہو سکتا ہے وہ شخص، اگرچہ یہ بندہ پہلے موجود ہے لیکن یہ انفاق اور قتال نہیں کر رہا. تو اس لیے یہاں پر مراد یہ ہے. بندیالوی صاحب پہلے اس کا آپ جواب دیجیے.
تو قرآن کی اس آیت کا مراد یہی ہے، واضح مطلب یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہی ارشاد فرمایا، کیونکہ کوئی بھی اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے گا اس کے لیے یہی معنی مراد لیا جائے گا، وہ یہی معنی سمجھے گا اس سے، اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایمان کا لفظ نہیں ہے۔ بندیالوی صاحب ایمان کا لفظ مجھے دکھا دیں آپ، کہاں ہے اس میں؟ پھر آپ کے امت روایات میں کھو گئی، خرافات میں کھو گئی۔ ہاں، آپ اس طرح اشعار پڑھتے ہیں، تو اشعار تو آپ تب پڑھے کہ جب آپ یہاں پر معنی درست کر رہے ہوں۔ آیت میں لفظ ایمان کا موجود نہیں اور آپ نے وہاں پہ لفظ شامل کر دیا، تو تحریف کس نے کی ہے؟ کون گستاخ ہے اللہ کی کتاب کا؟ بتائیے، یہ فرقوں کے علماء ہیں یا دوسرے حضرات ہیں جن کے اوپر آپ طعن کر رہے ہیں؟ بتائیے ذرا، اس کا جواب دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔